بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. واٹ از سوشل لرننگ؟ کویسچن نمبر 582 ہے. الفریڈ بنڈورا کی سوشل لرننگ تھیوری ہے، وہیں سے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. الفریڈ بنڈورا نے کہا کہ کوئی بھی انڈیویجول وہ دوسروں کو امیٹیٹ کر کے، دوسروں کو آبزرو کر کے، دوسروں کے ساتھ انٹریکشن سے دوسروں کو جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہوتا دیکھ کے بچہ لرن کرتا ہے. تو اس طرح کی لرننگ کو انہوں نے سوشل لرننگ یا آبزرویشنل لرننگ کا نام دیا. الفریڈ بنڈورا نے یہ دی تھی، اور انہوں نے ایک فیمس ایکسپیریمنٹ ہے جو کہ بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ تھا، ایگریشن کے اوپر جنہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، وہ بھی بہت ویل نون ہے. یہ ایک تھیری ہے، لرننگ تھیری ہے، اور ٹائپ آف لرننگ بھی ہے. دس تھیری اسٹیٹس دیٹ پیپل لرن فرام ون another via observation, imitation and modeling. People learn by observing and copying the others in the society, like parents, peers, TV shows, games, etc. These people who are observed, imitated are called model. It is also called learning by imitation or modeling. یہ تھیری بھی ہے اور ٹائپ آف لرننگ بھی ہے. نیکسٹ ہے واٹ آر یور 3 اسٹرینتھس؟ اپنی 3 آپ اسٹرینتھ بتائیں. آپ پنکچوئل ہیں، آنیسٹ ہیں، آپ 5 وقت کے نماز پڑھنے والے ہیں، آپ جو ہے پیشنیٹ ہیں، ایمبیشیس ہیں، کچھ بھی ہیں. آپ اپنی 3 وہ اسٹرینتھ بتائیں. 3 ویکنیسز بھی آپ کو اپنی پتہ ہونے چاہیے. ڈیفینیشن آف ریلیٹیوزم. اچھا، یہ جو ہماری ویکنیسز ہوتی ہیں یا امپروونگ ایریاز ہوتے ہیں، نارملی آپ کو وہ بتانے چاہیے جو ان پازیٹیو سینس ہو. مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آپٹیمسٹک ہیں، یعنی آپ ہر چیز کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو بتانی چاہیے. اس کے بعد ہے ڈیفائن ریلیٹیوزم. ڈاکٹرائن آف نالج, truth and morality exist in relation to culture, society or historical context and are not absolute. Relativism is the belief that there are no absolute truth, only truth that a particular individual or culture happens to believe. ریلیٹیوزم کس کو کہتے ہیں؟ ریلیٹیوزم ایک فلاسفی ہے، ایک تھنکنگ ہے کہ نالج، ٹروتھ اور موریلٹی جو ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے سوسائٹی میں، کلچر میں، یہ ایبسلوٹ نہیں ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو ویلیوز، ٹروتھ، ریالٹی اور نالج ہے، یہ ایک انڈیویجول، ایک سوسائٹی، ایک کلچر کے اندر جو ایکسیپٹیبل ہے، یوں سمجھ لیں کہ کوئی کلچر، سوسائٹی، انڈیویجول جس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ ایبسولوٹ اوبویسلی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک جگہ ایک سوسائٹی کی ویلیوز، بلیفز اور طرح کے ہو سکتے ہیں، دوسری کی اور طرح کے ہو سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ویلیوز، بلیفز، ٹروتھ، نالج، یہ موریلٹی، یہ ایبسولوٹ نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے ان ریلیشن ٹو کلچر. یعنی جس کلچر میں یہ موجود ہوگا تو ہر کلچر کا اپنا ایک نالج، ٹروتھ، ویلیوز ہوں گی. ڈفرینس بٹوین، نیکسٹ کویسچن، ڈفرینس بٹوین فارمیٹ اینڈ فریم ورک. فارمیٹ framework is a real or conceptual structure intended to serve as a support or guide for the building of something that expand the structure into something useful. The shape, the size and the general makeup as of something printed or general plan of organization, arrangement or choices of material. اب فریم ورک کس چیز کو کہتے ہیں؟ فریم ورک ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہوتی ہے، کوئی چیز ہم نے بلڈ اپ کرنی ہوتی ہے، کوئی اسٹرکچر ہم نے ڈرا کرنا ہوتا ہے، تو اس کا جو فریم ورک ہے یہ اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ریئل یا کنسیپچول اسٹرکچر جو ہم نے بنانا ہوتا ہے، بیسیکلی وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ فریم ورک کہلاتا ہے، جس کی بیس پہ ہم جو ہے پھر اگر ہم نے کوئی کنسیپچول آئیڈیا بنایا ہے کہ یہ فریم ورک ہے، اس کے مطابق ہم نے ریئل پکچر اس کی بنانی ہے، تو یہ بیسیکلی ایک کنسیپچول یا ریئل اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ہمیں گائیڈ یا سپورٹ کرتا ہے. جو چیز ہم نے فائنلی ہم نے جو ہے وہ ڈرا کرنی ہوتی ہے تو اس کو ہم فریم ورک کہتے ہیں، فریم ورک آف ایکشن. مثلا جیسے ہم پلاننگ کرتے ہیں نا، تو پلاننگ بیسیکلی ہمارا ایک فریم ورک ہوتا ہے کہ ہم نے کام کو کیسے انجام تک پہنچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ٹرم ہے فارمیٹ. فارمیٹ کس کو کہتے ہیں؟ دا وے ان وچ سم تھنگ از ارینجڈ اور سیٹ آؤٹ. کسی
کسی ایک پیٹرن کو کہتے ہیں کہ اس پیٹرن پہ چیزیں جو ہے وہ ترتیب دی جائیں گی. یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ فارمیٹ کہلاتا ہے. ہاؤ سیلف ڈسپلن اینڈ انسٹیٹیوشنل ڈسپلن ٹریگر دا لرننگ ایٹماسفیئر. سیلف ڈسپلن کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول اپنی فیلنگز اور ایموشنز پہ خود کنٹرول کر رہا ہے، یعنی اس نے ڈسپلن جو مینٹین کیا ہوا ہے وہ سیلف گراؤنڈز پہ کیا ہوا ہے. دوسرا ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل یا اسکول ڈسپلن. اب وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ایک کلاس ٹیچر، اسکول ایڈمنسٹریشن وہ جو اس پہ امپوز کرتی ہے کہ ان رولز ریگولیشن اور نارمس کو فالو کریں، تو وہ اسکول ڈسپلن کہلاتا ہے. تو ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ سیلف ڈسپلن از ایبلٹی ٹو کنٹرول ونز فیلنگ اینڈ اوور کم ونز ویکنیسز. اپنی فیلنگس کو کنٹرول کرنا، اپنی ویکنیسز کو خود اوور کم کرنا، یعنی ڈسپلن رہنا. اسکول ڈسپلن ریفرز ٹو دا رولز اینڈ اسٹریٹجیز اپلائڈ ان اسکول ٹو مینیج دا اسٹوڈنٹ بیہیویئر اینڈ پریکٹسز یوز ٹو. اچھا، اب یہ یوز ٹو انکریج سیلف ڈسپلن. ڈسپلن impacts the learning process by creating a stress-free environment for apportioning time to time various activities, improves planning through observation, maintaining a set daily routine, models learning character and enhance their motivation, enables the setting of good example and positively contribute to the better grades. یہ سارے امپیکٹس ہوتے ہیں ڈسپلن کی. ایک تو کلاس میں ٹیچنگ اور لرننگ پراپر ہوگی. اچھا، دوسرا ویسٹیج آف ٹائم یہ نہیں ہوگی. تیسرا اسٹوڈنٹ کی جو اٹریکشن ہے، انٹینشن ہے یا انوالومنٹ ہے وہ میکسیمم ہوگی جب ڈسپلن انوائرمنٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ان ٹائم ڈیلیوری ہوگی کانٹینٹ کی، اسیسمنٹ پراپرلی ہو سکے گی، اسٹوڈنٹ کی موٹیویٹ ہو سکے گی، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھے کریکٹر کی، مورل ویلیوز کی ایگزامپلز بن سکتے ہیں جو اس کو فالو کریں گے. تو اس طرح سے اوورآل بچے کی لرننگ انہانس ہوگی، گریڈز امپروو ہوں گے. وچ چینجز ول یو برنگ ایز اے لیکچر؟ Teacher at college level are working well. I will try to equip my classroom with the modern technology, use of multimedia, contemporary learning and e-assignment will be my focus. میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو یوز کروں گا، ماڈرن ٹرینڈس ٹیکنیکس کو یوز کروں گا، ملٹی میڈیا کو یوز کروں گا. کنٹمپریری لرننگ، یعنی کنٹمپریری لرننگ سے مراد یہ ہے کہ جو ماڈرن ای لرننگ میتھڈولوجیز ہیں میں وہ اڈاپٹ کروں گا. اپنے کلاس روم کو گلوب کے ساتھ، ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کروں گا. وٹ واز اکیڈمی وٹ واز اکیڈمی اینڈ وٹ واز لائسیم، وچ ون ڈیولپڈ فرسٹ؟ اکیڈمی بیسیکلی جو پلیٹو نے انسٹیٹیوٹ بنایا تھا اس کا نام تھا اکیڈمی، اور جو ارسطوٹل نے بنایا تھا اس کا نام تھا لائسیم. کچھ لوگ اس کو لائکیوم پڑھتے ہیں لیکن یہ اس کی پراپر پروننسیشن جو ہے وہ لائسیم ہی ہے. پلیٹو نے جو اکیڈمی بنائی تھی 387 BC میں ایتھن میں، گریک میں، اور اس میں وہ فزیکل سائنس، ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس یہ پڑھاتے تھے. یہ فاؤنڈر ہیں اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ کے بھی. اور جو ارسطوٹل ہیں انہوں نے لائسیم جو بنایا تھا اس کو پیریپیٹیٹک اسکول، چلتا پھرتا اسکول بھی کہا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے بھی ایتھن میں بنایا تھا گریک میں. فلاسفی، ریٹورک، میتھمیٹکس یہ جو ہے وہ انہوں نے یہ پڑھاتے تھے اپنے اسکول میں، اور اس کو پریزنٹ ڈے یونیورسٹی کہا جاتا ہے. یعنی یونیورسٹی کی بنیاد سمجھ لیں کہ یہ لائسیم تھا جو ارسطوٹل نے اسکول اسٹیبلش کیا تھا. نیکسٹ ہے واٹ از ڈیفنس میکانزم. ڈیفنس میکانزم بیسیکلی جب ایک انڈیویجول اپنے جو بیہیویئر ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو جس طرح کے اس کے ریسپانسز ہوتے ہیں، مطلب ایک انڈیویجول سے کوئی اچھا یا برا کام ہوتا ہے یا اس کو ڈفرینٹ سچویشن کو فیس کرنا ہوتا ہے، تو اس ڈفرینٹ سچویشن میں اس کے جو ریسپانسز ہوتے ہیں کبھی وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو انڈیویجول بیسیکلی جب جو بھی جس طرح کا بھی اس کا ریسپانس ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی وہ جو اس کے کانسیکوینسز ہیں ان سے بچنے کے لیے یا آفٹر کانسیکوینسز، ریزلٹس کے بعد، کسی ایکشن یا بیہیویئر کے ہونے کے بعد ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جو جس طرح کا اس کے ریسپانسز آتی ہیں یہ اس کا ڈیفنس میکانزم ہے. انالیٹیکل تھیوری
جو دی تھی سگمنڈ فرائڈ میں، تو یہ بھی ان کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے ڈیفنس میکانزم. ان کی بیٹی تھی اینا فرائڈ، اس نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے. تو سائیکو انالیسس تھیوری اینی of a group of mental processes that enable the mind to reach compromise solution to conflict that is unable to solve. The process is usually unconscious. The term was first used in Sigmund Freud paper The Neuropsychosis of Defense, and later on his daughter Anna Freud developed these ideas and added 10 defense mechanisms. یہ 10 جو ہے یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں زون آف ایجوکیشن 3rd ایڈیشن میں، اس کے پیج نمبر 190 اور 91 پہ یہ موجود ہیں. اس کے 10 ڈیفنس میکانزم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتا رہا. یہ آپ یہاں سے ریڈنگ کر سکتے ہیں. ریپریشن ہے، ریئیکشن فارمیشن، ریجیکشن، پروجیکشن، ڈسپلیسمنٹ، ریگریشن، سبلیمیشن، ڈینائل، ریشنلائزیشن، انٹروجنکشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن ود دا ایگریسر. یہ 10 ڈیفنس میکانزم ہے. سمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول جب کوئی یعنی یہ اس کی مینٹل پروسیسنگ ہے، وہ کیا کرتا ہے کسی پرابلم کے سلوشن کے لیے. جب اس کو سلوشن نہیں مل رہا ہوتا یا اس کو کوئی پرابلم وہ فیس کر لیتا ہے، تو اس سچویشن میں وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اس سچویشن سے بچنے کے لیے کس طرح سے اس سچویشن کو اوور کم کرنے کے لیے کس طرح سے وہ سوچتا ہے، اور اس کو ہم اس کا ڈیفنس میکانزم کہتے ہیں. گروپ آف مینٹل پروسیسز دیٹ انیبل دا مائنڈ ٹو ریچ کمپرومائز سلوشن ٹو کانفلکٹ دیٹ از انیبل ٹو سالو. تو ان پرابلمس کے سلوشنز ہوتے ہیں جو کہ نارملی جن کا سلوشن موجود نہیں ہوتا، تو اس کے لیے وہ کیسے جو ہے وہ کمپرومائز سلوشن تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. نیکسٹ ہے ڈیفائن ایپلیکیشن ٹیچنگ. اچھا، ڈیفنس میکانزم کو بہت اگر سمپل ورڈز میں اگر اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں تو یہ ایک انڈیویجول جب اپنے انگزائٹی سے، ڈپریشن سے یا کانسیکوینسز سے بچنے کے لیے، تو جو انکانشیسلی جو اس کی تھنکنگ یا تھاٹ ہوتی ہے وہ خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کی جو فیلنگ یا تھنکنگ ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیفنس میکانزم کہتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ایپلیکیشن ٹیچنگ. ایپلیکیشن ٹیچنگ بیسیکلی ایک کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے جس کا فوکس ہے کہ جب آپ ٹیچنگ سٹارٹ کریں تو آپ ان آئیڈیاز سے یا اپنا جو کنٹینٹ ہے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ بیسک آئیڈیاز سے آپ کمپلیکس آئیڈیاز کی طرف جائیں. یعنی آپ بیسک آئیڈیاز پہلے بتائیں، دین آپ کمپلیکس آئیڈیاز کی طرف جائیں. ایزی ٹو ڈیفیکلٹ جو اپروچ اسے ہم بولتے ہیں، تو یہ ایپلیکیشن ٹیچنگ کہلاتی ہے. کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ سینٹرڈ آن ایکٹیویٹیز وچ انوالو لرننگ which proceed from more basic ideas to more complex ideas. یعنی یہ وہ ہماری ٹیچنگ ہے جس میں ہم سمپل سے کمپلیکس کی طرف موو کرتے ہیں. یہ ایپلیکیشن ٹیچنگ کہلاتی ہے. نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے واٹ از ایکسٹینشن ٹیچنگ. ایکسٹینشن ٹیچنگ بیسیکلی جب ہمارا ایک ٹیچر ٹریول کر کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی لوکیشن پہ جاتا ہے، جسے ہم ہوم ٹیوشن بولتے ہیں عام طور پر، تو اس کو ایکسٹینشن ٹیچنگ کہتے ہیں. when educator travel to the student location to provide instruction on the topic of professional or personal interest, it is known as extension teaching. next question ہے what is split half reliability. split half reliability بیسیکلی ریلائبلٹی کی ایک ٹائپ ہے. اس میں ہم ایک ٹیسٹ کو 2 ہافس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ان دونوں ہافس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو آپس میں ہم جو ہے وہ کو ریلیٹ کرتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں. اس کے لیے اسپیئر براؤن پروفیسو فارمولا، کرون بیچ الفا ٹیسٹ یہ جو ہے یہ یوز کیے جاتے ہیں اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی کے لیے. نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے واٹ آر ڈرائیوز، نیڈز اینڈ موٹیوز. ڈرائیوز، نیڈز اور موٹیوز جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. ڈرائیو کہتے ہیں کسی چیز کی غیر موجود نیڈ کہتے ہیں کسی چیز کی ڈیپریویشن، ڈیفیشنسی یا غیر موجودگی کو. نیڈ از اے اسٹیٹ آف ڈیپریویشن اور ڈیفیشنسی. ڈرائیوز کس کو کہتے ہیں؟ اب یعنی کسی چیز کی غیر موجودگی ہے، کوئی چیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، یہ ہماری نیڈ ہے، ہمیں چاہیے لیکن ڈیفیشینٹ ہے، موجود نہیں ہے، یہ ہو گئی نیڈ. تو ڈرائیو کیا ہوگا اور موٹیو کیا ہوگا؟
جب ہماری اپنی بایولوجیکل نیڈ ہے، یعنی ایک میری اپنی ضرورت ہے، مثلا خوراک، پانی، سونا، جاگنا، ہیلتھ ایٹسیٹرا، اب ریلیشن شپ یہ ڈرائیوز ہیں بلیو ٹو اوریجنیٹ ود ان اے پرسن اینڈ مے ناٹ ریکوائر ایکسٹرنل اسٹیمولائی، ان کے لیے کوئی ایکسٹرنل یعنی باہر سے اسٹیمولس ریکوائر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بات کی ہے کہ ہنگر ہے، تھرسٹ ہے، سیکچول ارجز ہیں، یہ ہماری انٹرنل نیڈز ہیں. یہ کوئی ہمیں باہر سے بتائے یا نہ بتائے ہماری یہ بنیادی ضروریات موجود ہوتی ہیں. ان کو ہم ڈرائیوز کہتے ہیں. اور موٹیوز کیا ہیں؟ موٹیوز کہتے ہیں یہ ان میں کوئی ایکسٹرنل فیکٹر انوالو ہوتا ہے، یعنی ہمیں باہر سے، جیسے موٹیویشن، تو کوئی موٹیویٹ ہمیں کرتا ہے، یعنی ہم دوسروں کو دیکھ کے، دوسروں کے کہنے پہ، دوسروں کی انسٹرکشن پہ یا دوسروں کی چیزیں آبزرو کرنے سے ہماری جو خواہشات یا نیڈز ڈیولپ ہوتی ہیں ان کو ہم موٹیوز کہتے ہیں. are primarily driven by social and psychological mechanisms such as work, family, relationship, status, career. اسٹیٹس چاہیے، کیریئر چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، ایٹسیٹرا. یہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ موٹیوز. دیز انکلوڈ فیکٹرز لائک پریز اینڈ اپروول. تو یہ بیسک ڈفرینس ہوتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے فار 2 گروپس وچ ٹیسٹ ول بی اپلائی. 2 گروپس کے لیے کون سا ٹیسٹ جو ہے ہم اپلائی کرتے ہیں؟ انووا ہم نارملی یوز کرتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از فیکٹوریل ڈیزائن. فیکٹوریل ڈیزائن بیسیکلی ہمارے پاس جو کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے اس کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ڈسکرپٹیو اور ایکسپیریمنٹل. ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جو ہے اس کی فردر 2 کیٹیگریز ہیں، سنگل فیکٹر اور فیکٹوریل ڈیزائن. تو فیکٹوریل سنگل فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل جب ہم اپلائی کر کے اس کے ریزلٹس دیکھیں گے تو یہ ہمارا سنگل فیکٹر ہوتا ہے. ہمارا ٹاپک ہے فیکٹوریل ڈیزائن. کویشچن ہے فیکٹوریل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر مور دین 1 انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ انوالو ہو. کیا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر اثر انداز ہوں. تو اس اسٹڈی کو، اس ڈیزائن کو ہم کیا کہیں گے؟ فیکٹوریل ڈیزائن کہیں گے. یہ جو ڈیزائن ہے اس میں جو ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ویریبل گروپ کی شکل میں یا انڈیپینڈنٹلی انڈیویجولی جو ہے افیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی فردر جو ہیں اس کی ایکسپلینیشن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں زون آف ایجوکیشن میں. اٹ انکلوڈ سمپل فیکٹوریل اینڈ کمپلیکس فیکٹوریل ڈیزائن. نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے واٹ از کازل کمپیریٹیو ریسرچ. ٹائپس آف کازل کمپیریٹیو ریسرچ. کازل کمپیریٹیو ریسرچ کہتے ہیں اٹ ایکسپلور دا پاسبل کاز آف افیکٹ اور ایگزسٹنگ ڈفرینس ان دا بیہیویئر آف انڈیویجول. It attempts to identify the cause effect relationship. Causal comparative کو ex post facto بھی کہتے ہیں. یہ cause effect relationship find out کرنے کے لیے یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی جاتی ہے. اس کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے پروسپیکٹیو اسٹڈی اور دوسری ہے ریٹروسپیکٹیو اسٹڈی. پروسپیکٹیو کہتے ہیں لوکنگ فارورڈ. اس میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ انڈیویجول سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. انڈیویجولز آر فالوڈ اوور time and data about them is collected as their characteristics or circumstances change. تو اس میں ہم فیوچر سمجھ لیں کہ ہم اس کا کسی بھی چیز کا ایفیکٹ اس کے فیوچر میں دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پروسپیکٹیو اسٹڈی میں. جبکہ ریٹروسپیکٹیو کس کو کہتے ہیں؟ ریٹروسپیکٹیو مین لوکنگ بیکورڈ ان ٹو دا پاسٹ. انڈیویجولز آر سیمپلڈ اینڈ انفارمیشن از کلیکٹڈ اباؤٹ دیئر پاسٹ. اس میں ہم ان کے پاسٹ سے جو ہے وہ کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. واٹ از نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از جی پی فنڈ. جی پی فنڈ جو ہے اس کو جنرل پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں. پاکستان میں پنجاب کے اندر 1978 میں یہ سٹارٹ کیا گیا تھا. ہر سرکاری ملازم سے جو ریگولر ہوتا ہے اس کی پے سے کچھ اماؤنٹ ڈرا کی جاتی ہے ایڈوانس میں ہر اس کی سیلری کے ساتھ 500 700. یہ ڈفرینٹ اسکیلس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو پھر اس کو جو ہے یہ جو جی پی فنڈ ہے اس کی ریٹائرمنٹ پہ ملتا ہے. اگر کوئی ایڈوانس لینا چاہے تو بھی وہ لے سکتا ہے، یعنی اس کے اکاؤنٹ میں نہیں جمع ہوئے پیسے وہ لینا چاہے. اگر اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہیں اور اس کو پیسے ضرورت ہیں تو وہ لینا چاہے تو وہ جو جمع وہ کروا چکا ہے سرکاری خزانے میں وہ بھی وہ لے سکتا ہے. پھر وہ قسطوں میں جمع کروائے گا. 24 سے 36 قسطیں اس کی بن سکتی ہیں. 50 سال کی ایج میں یہ جو فنڈ ہے
یہ وہ سارے کا سارا جو اس کے پاس آ چکا ہوتا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکا ہوتا ہے, یہ سارا نکلوا سکتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از گراؤنڈڈ تھیوری. گراؤنڈڈ تھیوری کا بلیف ہے کہ جتنی بھی آبزرویشن ہم کرتے ہیں, جو انالیسز کرتے ہیں, تھیریز ڈیولپ کرتے ہیں, یہ صرف اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس ایکسپیریمنٹ کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اس ایکسپیریمنٹ کے بیس پہ ہم ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں. It is based on the ideas that are built up from the data observation of research by making comparison. Grounded theory involves the collection and analysis of the data. The theory is grounded in actual data, which means the analysis and development of the theories happen after you have collected the data. For example, study why employees are frustrated by their work. It was introduced by Glaser and Strauss in 1967. یہ theory گلیزر اور اسٹراس نے 1967 میں دی تھی. نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے واٹ از ایتھنوگرافیکل اسٹڈی. یہ کویسچن یہاں سے رہ گئے تھے. واٹ از ڈفرینس بٹوین ٹیچنگ اینڈ انسٹرکشن. ٹیچنگ کہتے ہیں امپارٹنگ نالج فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس or one person to another person is a process of imparting knowledge. یا transfer of knowledge from one person to another person is known as teaching. یا transfer of knowledge from one person to another person is known as teaching. The process of transferring knowledge, values and skills from one person to another person is known as teaching. یہ teaching کی definition ہے. انسٹرکشن کیا ہے؟ انسٹرکشنز بیسیکلی یہ وہ ڈائریکشن ہوتی ہیں جو ایک ٹیچر ڈیورنگ اپنی ٹیچنگ دیتا ہے. دیز آر دا ڈائریکشنز وچ آر پرووائڈیڈ بائی دا ٹیچرز ڈیورنگ ہز ٹیچنگ. تو یہ انسٹرکشن کہلاتی ہے. یہ دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ, ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ. ٹو اسٹوڈنٹس فائٹ ود ایچ ادر واٹ ول یو ڈو. دو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو آپ ان کو کانفلکٹ کو کیسے ریزولو کریں گے. سب سے پہلے آپ اس فائٹ کو ایبولش کریں گے. کوئی اگر فرض کے خدا نخواستہ کوئی انجری ہوئی ہے تو فرسٹ ایڈ دیں گے. دین آپ اس کی ریزن تلاش کریں گے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی ایکشن لیں گے. وہ ایکشن تین طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے کنسیلیشن, پھر ہے میڈیشن اور پھر ہے لیٹیگیشن. اب کنسیلیشن کس کو کہتے ہیں؟ کنسیلیشن کہتے ہیں کہ معاملے کو فوری طور پر سلجھا دینا. مطلب بچے لڑ پڑے ہیں کوئی چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ, تو آپ ان کو خاموش کروا دیتے ہیں, معاملے کو ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں. یہ ہے کنسیلیشن. میڈیشن آپ ان کا کیس سنتے ہیں, کس کا قصور تھا, کس نے جو غلطی کی ہے, کیوں کی ہے, پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں. جو بھی سزا جزا ہو آپ وہیں کلاس روم لیول پہ کرتے ہیں. یہ ہے میڈیشن. ٹھیک ہے, یعنی جو قصوروار ہے آپ اسے ایکسکیوز کرواتے ہیں یا جو بھی آپ ایکشن لیتے ہیں. تھرڈ سٹیج پہ آتا ہے لیٹیگیشن. یہاں پہ معاملہ سیویئر لیول کا ہے, یعنی کوئی انجری ہوئی ہے یا کوئی اور نقصان ہوا ہے, بچوں نے ایک دوسرے کو کیا ہے, تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ کیا کریں گے, ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ کو آپ رپورٹ کریں گے. یہ ہمارا جو ہے وہ میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم کیسے کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ایتھنوگرافیکل اسٹڈی. اسٹڈی آف پیپل ان دیئر اون انوائرمنٹ. جب لوگ اپنے ہی ماحول میں جہاں پہ وہ نارملی رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہوں اور وہاں پہ ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. یعنی اٹ از اسٹڈی آف پیپل ان دیئر نیچرل انوائرمنٹ, اون انوائرمنٹ یوزنگ میتھڈ. کس طرح کے میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں؟ آبزرویشن یا انٹرویو وغیرہ. فار ایگزامپل بچے کھیل رہے ہیں, آپ ان کو جو ہے آبزرو کرتے ہیں, ان سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, تو یہ ایتھنوگرافیکل ریسرچ کہلائے گی یا اسٹڈی کہلائے گی. نیکسٹ کویسچن ہے ٹیل اباؤٹ دا 5 points اباؤٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسڈ آن اسلامک philosophy and two nation theory. It focuses on sovereignty of Allah. Islamic State is governed by teaching of Quran and Sunnah to save the distinct religious, political, economical, cultural and social identity of the Muslims, to establish an Islamic economic system, to establish an Islamic democracy. Speak 5 minutes about the education system of your city in Saraikiyar, Punjabi. نیکسٹ کویسچن ہے, یہ آپ جو ہے وہ اپنی زبان میں تیار کر لیں اس کو. یہ لاسٹ ٹائم پوچھا گیا تھا, میں بھی دفعہ نہ پوچھا جائے. واٹ آر دا سنگل ویریبل ڈیزائن. سنگل ویریبل ڈیزائن بیسیکلی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کی 2 ٹائپس پڑھی تھیں. ایک ہم نے بات کی تھی فیکٹوریل اور دوسرا ہوتا ہے سنگل ویریبل. تو فیکٹوریل کی بات چونکہ پہلے ہو چکی ہے, تو سنگل ویریبل میں ہم ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر دوسرے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر اس کا ڈیپینڈنٹ کے اوپر اس کا اثر دیتے ہیں. یعنی ایک ویریبل کا ہم ایفیکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ریلیشن شپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہے اثر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ریلیشن شپ نہیں.
یعنی افیکٹ آف ون انڈیپینڈنٹ ویریبل آن ڈیپینڈنٹ ویریبل، یہ ہم دیکھتے ہیں. اب اس کے لیے 3 جو ہے وہ میتھڈز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پری ایکسپیریمنٹل، دوسرا ہوتا ہے کوازائی، تیسرا ہوتا ہے ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. ان پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. ادروائز یہ آپ اگر دیکھنا بھی چاہیں تو پیج نمبر جو ہے 143 ہے 3rd ایڈیشن کا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے واٹ آر دا میکسمز آف ٹیچنگ. میکسمز بیسیکلی کہتے ہیں کہ جب ہم ایک ڈیفیکلٹ اور نیو ٹاپک کو بچوں کو ایزی وے میں پریزنٹ کریں تو ان رولز آف پریزنٹنگ دا ڈیفیکلٹ ٹرمز اینڈ کانسیپٹ ٹو میک دیم ایزی ٹو کمپریہینڈ ان دا کلاس روم ٹیچنگ، تاکہ آسانی سے بچے ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو میکسمز آف ٹیچنگ. فار ایگزامپل سمپل ٹو کمپلیکس، ناؤن ٹو ان ناؤن، ہول ٹو پارٹ، concrete to abstract, direct to indirect, particular to general, analysis to synthesis, psychological to logical, empirical to rational, etc. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا what is cohort study. کوہارٹ بیسیکلی ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے گروپ کے لیے. کوہارٹ اسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ جب ایک ایسا گروپ آف انڈیویجولز، لوگوں کا ایسا جتھا، مجموعہ، گروپ جن کے کریکٹرسٹکس کامن ہوں، پرابلمس کامن ہوں، ڈیزیز کامن ہوں، ایشوز کامن ہوں، تو ان کو جب ہم ایز اے گروپ انویسٹیگیٹ کریں تو یہ کوہارٹ اسٹڈی کہلاتی ہے. کوہارٹ اسٹڈی ریکروٹس اے گروپ آف انڈیویجول who share common characteristics over some time. It could be the people with the same occupation from the same race, demography, or even people suffering from the same disease. انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ابھی تھوڑی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گی، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اللہ حافظ.